دوسری بات، جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔ میں ایک بچوں کے گروپ کو دیکھا، اچھے بڑے سمجھدار تھے، پورا خطبہ دونوں خطبوں کے اندر بڑی پابندی کے ساتھ 5 6 8 10 بچے مسلسل گفتگو کرتے رہے۔ حکم ہے کہ جب خطیب آ جائے لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز ہے نہ بات ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ خاموش ہو جا تو کہا اس نے بھی یہ لغو کام کیا ہے۔ اتنی خاموشی ضروری ہے۔ میں ان بچوں سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہیں کرے۔ علی آ جاؤ۔ رانا صاحب کہاں ہیں؟ جی جی اجازت ہے نا؟ جی علی صاحب آ جاؤ۔ میں خطبہ پڑھوں گا، اس کے بعد کہوں گا کہ 10,000 روپے مہر ہے، ان تمام حاضرین کی موجودگی میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے۔ آپ نے کہنا ہے میں نے قبول کیا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ قبول کیا۔ میں نے قبول کیا ہے، میں نے قبول کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے اندر نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا فرمان ہے اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ جس طرح کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ نازش جو رانا محمد الیاس صاحب کی صاحبزادی ہے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ وجعلوها فی المساجد، اور نکاح کو مسجد کے اندر پڑھو۔ اس گئے گزرے دور کے اندر جو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر مسجد کے اندر نکاح کرے گا، مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب لوگوں میں رسم و رواج ہوں گے اس وقت جو میری سنت لے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ میں آپ حضرات کا مشکور ہوں، آپ سب بیٹھے ہیں، سنت نکاح مسجد کے اندر انشاءاللہ اس کے برکات ملیں گے سب کو۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني، من أحبني كان معي في الجنة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفي الرواية فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ علی
شہروسا نازش جو بیٹی ہے رانا محمد الیاس صاحب کی 10,000 روپیہ مہر ہے۔ ان تمام حاضرین کی موجودگی میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، کو میں نے قبول کیا ہے، میں نے قبول کیا ہے۔ میں پھر کہوں گا نازش جو بیٹی ہے رانا محمد الیاس صاحب کی 10,000 روپیہ مہر ہے، ان تمام حاضرین کی موجودگی میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، میں نے قبول کیا۔ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ دعا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ یہ سنت عمل مسجد کے اندر نکاح ہوا، اس کی برکات نصیب فرمائے، دونوں خاندانوں کے لیے محبت اور قرب کا ذریعہ بنانا، زوجین کے لیے اے اللہ خیر برکتوں اور عافیت کا ذریعہ بنانا، ان کو اے اللہ زندگی کی ساری خوشیاں اے اللہ نصیب فرمانا، اے اللہ ہر پریشانی سے بچا لینا۔ اس محفل کی برکت سے جتنے بھی والدین بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ بہتر جوڑ کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ غیبی مدد کے ساتھ عزت و آبرو والے اور خوشیوں والے اے اللہ انتظام فرما دیجیے، مریضوں کو اے اللہ صحت دے دے، اے اللہ پریشانیاں دور فرما دے، ظفر ڈار صاحب اے اللہ ان کی اہلیہ کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جتنے فوت شدگان ہیں، مولانا محمد ندیم صاحب ندیم احمد صاحب ان کی والدہ محترمہ اے اللہ مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اس جوڑے کے حق میں، ان دونوں کے خاندان کے حق میں اور تمام حاضرین حق کے حق کے اندر اے اللہ قبول فرما، ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کے لیے وہاں پر خوشیوں کا انتظام فرمائی، کوئی پریشانی ہے اللہ اس کو دور فرما دیجیے، اللہ خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ جینا اور رہنا نصیب فرمائی، ہماری دعائیں قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔ بارک اللہ لک و جمع بینکما بالخیر، علیہ مبارک۔